یہ کہانی ہے سنہری آنکھوں والی لڑکی کی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس کے خواب بہت اونچے مگر تتلیوں کی طرح نرم و نازک سے۔ یہ کہانی ہے ایک مضبوط باہمت لڑکی کی جس کے حوصلے چٹانوں سے زیادہ مضبوط تھے، کیونکہ وہ پہاڑوں پہ بسیرا کرنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ جو ہر وقت بہت بولتی تھی، بہت ہنستی تھی، بات بات پر کہکے لگاتی تھی۔ وہ جو زندگی کو جیتی تھی، وہ جو رنگوں میں رہتی تھی، وہ جو خوابوں سے مزید خواب بناتی جاتی تھی اور لوگوں کو حوصلے دیتی تھی۔ لوگوں کے لیے وہ ایک چمکتا ستارہ تھی، مگر وہ خود کو ایک تتلی کی طرح سمجھتی تھی۔ اس نے ہمیشہ خود کو تتلیوں سے تشبیہ دی۔ آخر کیوں؟ اس کی بہت سی وجوہات تھیں، وہ ہم پھر کبھی دیکھیں گے۔ فی الحال ہم اس سے ملتے ہیں۔ آج ہم اس سے تھوڑا سا ملیں گے۔ زندگی میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ آپ کو اپنے لیے خود جینا ہوتا ہے۔ آپ کے لیے کوئی دوسرا تیسرا کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ اچھا کرنا ہے تو آپ نے خود کرنا ہے، کوئی برا کرنا ہے کچھ بھی اپنے ساتھ تو وہ آپ نے خود کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوتا ہے نا، وہ آپ کے اپنے انتخابات ہوتے ہیں، وہ آپ کی اپنی ہی کہہ لیں لگائی ہوئی بیج ہوتے ہیں جس کے بعد میں آپ کو پھل ملتے ہیں۔ فی الحال کی زندگی میں نے یہی سیکھا۔ اور لوگوں سے توقعات مت رکھیے، کوئی امیدیں مت رکھیے، بے نیاز ہو جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دور ہو جائیں، کٹ جائیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں، ہرگز نہیں۔ بس جو انسان جو بھی ہے آپ کے سامنے، وہ اپنا جو بھی چہرہ آپ کے سامنے دکھاتا ہے، بس اس کو دیکھیں اور مسکرا دیں اور شکر ادا کریں کہ آپ کے سامنے اس کا وہ روپ آیا ہے۔ آپ کے سامنے اگر کسی کا اچھا روپ ہے اور آپ کو اگر کہیں سے کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ انسان تو ایسے ویسے، تو آپ نے اس کو اس اینگل سے دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے، کم از کم میرے سامنے تو یہ انسان اچھا ہے، اس نے اپنے آپ کو ایک اچھا بنا کے رکھا ہے، اپنی برائی کو چھپایا ہے، یا ایٹ لیسٹ میرے ساتھ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے۔ مجھے یعنی کہ آپ کسی کی ذات کو بدل نہیں سکتے۔ ہم اگر کسی کو بدل سکتے ہیں تو اب وہ ہماری اپنی ذات ہے، تو خود پر ہم محنت کر سکتے ہیں، دوسروں کو ہم بدل نہیں سکتے۔ تو زندگی خود سے شروع ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو سنتے ہیں، دوسروں کی بات پر عمل کر کے دوسروں کے مطابق زندگی جیتے ہیں، تو پھر وہ زندگی نہیں ہوتی، پھر ہماری زندگی بالکل بیکار ہو جاتی ہے۔ ایسے جیسے آپ کوئی مشین ہے اور ایک ریموٹ جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تو وہ جیسے آپ کو جس اینگل سے جہاں اسٹیئرنگ گھمائے اور آپ نے ویسے مڑ جانا ہے، یعنی کہ کسی نے کوئی دو چار باتیں بولی نہیں اور آپ کا موڈ خراب ہو گیا۔ آپ کا ایموشنل کنٹرول آپ کے اپنے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اور میں نے سیکھا کہ جو لوگ کسی کی ذات پہ کسی کی یعنی کہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، کسی کی ذات پہ بات کرتے ہیں، چاہے تو وہ ان کے کپڑے دیکھ کے بات کرتے ہیں، باڈی شیمنگ کرتے ہیں، کلر پہ بات کرتے ہیں، ہائٹ پہ، یعنی کہ کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، موٹا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ اس لائق نہیں ہوتے کہ پہلی بات کہ ان کی کسی بات کو سنا جائے، سمجھا جائے۔ یعنی کہ ان کے پاس یہی کام ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر بات کرتے ہیں، دوسروں کو جج کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ایسے لوگ نا
اندر سے، یعنی کہ ان کے پاس اپنے لیے کوئی لفظ نہیں ہوتا. ان کی زندگی کا مقصد ہی بس دوسرے لوگوں کے اوپر باتیں کرنا ہے، ان کی زندگیوں میں دیکھنا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں کسی نے کیا بول دیا، اس نے کیا کہہ دیا. دوسروں کی زندگیوں میں انوالو ہوتے ہیں، اور وہ لوگ خود ٹاکسک ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں، خود خوش نہیں رہتے، دوسروں کو بھی نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں سے دور رہنا سیکھیے، ڈسٹنس، یا ان کی باتوں کو بالکل، کہتے ہیں نا کہ 2% کی باتیں بالکل خود کی جو ویلیو ہے نا بڑھا دیں. میں تو کہتے ہیں ڈالرز میں کر دیں خود کو، بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دیں کہ بھئی ہم تو یہاں اوپر، بہت اوپر ہیں. یہ جو باتیں ہیں نا یہ بالکل نیچے زمین پہ گری ہوئی باتیں ہیں، تو یہ ہمارا معیار نہیں ہے. کسی نے اگر آپ کو کچھ بول دیا، کچھ کر دیا، خود پہ بیلیو رکھیں. سیلف کانفیڈنس بہت ضروری ہوتا ہے، اور خود پہ یقین رکھیں. جب ہم خود پہ یقین رکھتے ہیں نا تو کوئی دوسرا ہمیں نہیں گرا سکتا. ہم خود نہیں گرائیں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے. اچھا، تو آج جب میں اس لڑکی سے ملی جس کی یہ میں کہانی سنانے جا رہی تھی، تو اس نے یہ کچھ باتیں مجھے بتائی تھی کہ اچھا ہم نے تو یہ بھی سیکھا، یہ بھی سیکھا، یہ بھی سیکھا. فی الحال کے لیے اس کی اسٹوری سے اتنے ہی پیجز میں نے پڑھے ہیں. تو جب ہم نیکسٹ اس کی کہانی پڑھیں گے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے فی امان اللہ.